So coming to the third part is of politics. سیاست کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلے جو دو پارٹس تھے ان میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کو دیکھنے کی کوشش کی کہ 1947 سے 1956 تک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیسے ایوالو ہوا, کیسے ڈیولپ ہوا. اور جو سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ پارٹ ہے وہ سیاست کا ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان میں وہ کون سی سیاسی غلطیاں ہوئی اور وہ کون سے سیاسی بلنڈرز ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ کیے, جس کی وجہ سے پھر پاکستان الٹیمیٹلی ٹوٹ گیا 1971 میں. اور بعد میں جو ہے آج پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ اکنامکلی پولیٹیکلی پاکستان اسٹیبل نہیں ہے. وہ کون سی بنیادی غلطیاں تھیں جس میں تھوڑا بہت یہ ویل ریسرچڈ کام کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو. تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی, کچھ چیزیں شاید آپ کے لیے شاکنگ ہوں گی, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے. تو دا پارٹیشن ہیڈ انارمس کانسیکوینسز فار پاکستان بوتھ آن سینٹرل اینڈ پروونشل لیول. پارٹیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے اوپر صوبائی اور سینٹرل دونوں پہ اثر تھا. آن سینٹرل لیول پاکستان would need to set up a new federal capital, and on provincial level provinces had to be integrated into the state. The new building had to be raised from scratches. پاکستان تو 47 سے پہلے کاغذوں کے اوپر تھا, سیاسی نعروں کے اندر تھا, اور ایک ڈیمانڈ تھا, وہ تو کوئی حقیقت تھی نہیں نا. 1947 میں جب وہ حقیقت بنی تو تب جا کے سمجھ آئی کہ اب تو نیا کیپٹل بھی بنانا ہے, اب تو ملک کو بالکل اسکریچ سے شروع کرنا ہے اور زیرو سے بلڈ کرنا ہے. تو کیپٹل دہلی ہوتا تھا پہلے, تمام کام وہاں پر ہوتے تھے. جو پاکستان بن گیا تو اس کا کیپٹل کون سا ہوگا, بعد میں جو ہے وہ کیپٹل کراچی بنا لیا گیا تھا. انڈر میجورٹیرین پرنسپل آف ڈیموکریسی, Muslims feared the domination of Hindu after the withdrawal of British, so they claimed that Islam was endangered, and to save it, a separate homeland ought to be carved out with the Muslim majority areas. اچھا, میجورٹیرین پرنسپل کیا ہے؟ جمہوریت میں میجورٹیرین پرنسپل چلتا ہے. جو لوگ تعداد میں زیادہ ہیں وہ جو کہیں گے وہ درست ہوگا. تو جو لوگ زیادہ کسی پالیسی کی طرف, اب اوبویسلی ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی, باقی کمیونٹیز بھی تھے. تو مسلمان جو تھے وہ اس میجورٹیرین رول کے تحت ہندوستان میں ہمیشہ جو تھے وہ خطرے میں رہتے تھے کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جائیں گے, ہمارے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈھاکہ ڈالا جائے گا, اینڈ وی ول بی انسیکیور. سو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور یہ آواز اٹھائی کہ جو اسلام ہے وہ خطرے میں ہے. یعنی اسلام خطرے میں سے مراد کیا ہے کہ ہمیں نماز کی آزادی نہیں ہوگی, ہمیں اپنے مذہب پر آزادانہ عمل نہیں کرنے دیا جائے گا ہندوستان میں. اور بعد میں وائلنس بھی بہت ہوا, جھگڑا بھی بہت ہوا, بہت سے لوگ مارے بھی گئے, قتل بھی ہوئے. تو اس چیز نے اس کو اور زیادہ انفیوریٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام جو ہے انڈینجر ہے, وی ہیو ٹو سیو اٹ. اور اسلام کو سیو کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایک پاکستان بنایا جائے, ایک ملک بنایا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں اور ان کے اوپر کسی بھی دوسری کمیونٹی کا, کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کا خوف طاری نہ ہو اور وہ آزادی سے رہ سکے. Religious rhetoric with communal discord gave birth to a new state. یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ریلیجیس ریٹورک, مذہبی ریٹورک کہتے ہیں جی کہ جو آپ بات کرتے ہیں, جب آپ تقریریں کرتے ہیں, جو آپ سیاسی جلسے جلوس کرتے ہیں, اس میں جب آپ بات کرتے ہیں نا, مذہبی ریٹورک, آپ بیانیہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, تو مذہبی بیانیہ ود کمیونل ڈسکارڈ. کمیونل ڈسکارڈ کہتے ہیں ہندوؤں, سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ جو تقسیم ہے اس کو کمیونل ڈسکارڈ کہتے ہیں ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں. گیو برتھ ٹو اے نیو اسٹیٹ, پاکستان بنا, 2 چیزیں اس کی وجہ بنی, ایک مذہبی بیانیہ تھا اور ایک کمیونل ڈسکارڈ تھا. کمیونل ڈسکارڈ کو ہم 1947 میں ان ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں نے ایک دوسرے کو مارا, اور کس طرح سے لاکھوں لوگ جو تھے, 1 لاکھ لوگ مارے گئے, کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں بے گھر اور
مہاجر ہوئے اور چلے گئے یہاں سے ہندوستان اور ہندوستان سے یہاں. تو جس وقت پاکستان بنا تو پاکستان ایک مذہبی بیانیے پر اور کمیونل ڈسکارڈ کے پر بن گیا. اب جب پاکستان بن گیا, واٹ نیکسٹ؟ کمنگ ٹو نیکسٹ سلائڈ. آفٹر دا کریشن آف پاکستان, circumstances compelled the center to concentrate as much power as possible in its own hands. اچھا, یہ ایک بڑا کنٹراسٹ ہے یہاں پر. آپ پچھلے لیکچرز اگر آپ نے غور سے سنے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتا ہے ہر وقت, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دی جائیں, مسلمانوں کو حقوق دیے جائے, 1/3 ریپرزنٹیشن دی جائے, جو ہے 3/4 کے ریپرزنٹیشن کے بنا جو ہے وہ کوئی قانون پاس نہ کیا جائے. یعنی جناح اور مسلم لیگ یہ بار بار آواز لگاتی ہے کہ صوبوں کو مضبوط کریں, صوبوں کو مضبوط کریں, صوبوں کو مضبوط کریں. لیکن جب پاکستان بنتا ہے تو جو سینٹر ہے, سینٹر کہاں ہوتا ہے؟ کراچی ہوتا ہے. کہ جو کراچی ہے, جو سینٹر ہے, وہاں پر اختیارات کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور صوبے جو ہیں وہ صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جاتے. سینٹر میں کنسنٹریشن آف پاور ہوتی جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ٹو لیجیٹمائز اتھارٹی, increasing emphasis was laid on center's monopoly of competence with regard to development work and ideological nature of state. اب یہ جو کنسنٹریشن آف پاور سینٹر میں ہو رہی ہے, آبویسلی اس کے اوپر سوال اٹھنا تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ بھائی آپ تو پاکستان بننے سے پہلے کہتے تھے جی کہ صوبوں کو مضبوط کرو, اب جب پاکستان بن گیا اب وہ صوبوں کو مضبوط کرنے کی بجائے سینٹر کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ کیا, کون سی پالیسی اب بنا رہے ہیں؟ تو اس چیز کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صوبے تو اس قابل ہی نہیں ہیں, صوبے تو ابھی بالکل کمزور ہیں, صوبے تو ابھی نیسنٹ سٹیج میں ہیں, وہ تو اس کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان کے اندر جو ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. اچھا, پھر جو ڈیولپمنٹ ورک ہے, یعنی روڈ بنانا ہے, کوئی پل بنانا ہے, کوئی ڈیم بنانا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سارا سینٹر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور جو نظریہ ہے, جو 2 نیشن تھیوری والا نظریہ ہے, اس کو بھی سینٹر پرچار کرتا تھا. تو ان دو چیزوں کو سینٹر ہاتھ میں لے کر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صوبے جو ہیں وہ ابھی تیار نہیں ہیں, صوبوں کو تیار ہونے میں وقت لگے گا, اس لیے جو سینٹر ہے اس کو پاورفل ہونا چاہیے. This centralization of power resulted in the loss of politicians' progressiveness, so it gave space to the establishment, bureaucracy, military officers to jump in. اچھا, ایک بڑی دلچسپ سی سچویشن ہے. میں آپ کو سمجھاؤں کہ پالیسی بنتی کیسے ہے, ملک کو چلانے کے لیے فیصلہ لیتا کون ہے. جمہوری ملکوں کے اندر انتخابات ہوتے ہیں, اس سے نمائندے الیکٹ ہوتے ہیں, اس سے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے, وہ پالیسی بناتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کیسے چلے گا, کن بنیادوں کے اوپر چلے گا, وہ کون سا, وہ بیسیکلی چونکہ وہ عوام کے پاس مینڈیٹ لے کر آیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ پالیسیز کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر ملک چلاتا ہے. یہ ایک سویلین لوگ ہیں, اور جب پرائم منسٹر, اس کی کیبنٹ, اس کے منسٹرز پالیسی بناتے ہیں تو اس پالیسی پر جو عمل درآمد کروانا ہے نا, وہ بیسیکلی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے کروانا ہے. جیسے کہ بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی میں کون ہے؟ چیف سیکرٹری ہے, سیکرٹری ہے, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہے, اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. یہ ساری اس پالیسیز کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اسی میں پھر فوج بھی شامل ہے. اگر جنگ کا اعلان ہوتا ہے یا کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر فوج جو ہے وہ آتی ہے اور فوج اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. اسی طرح سے جوڈیشری جو ہے وہ پھر کیسز سنتی ہے اور کیس کا فیصلہ کرتی ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں اس کی الٹ بات ہو جاتی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ جب پاور کو اپنے ہاتھ میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سینٹر کے اندر, اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئے سیاسی شخصیات ابھر کر سامنے نہیں آتی, اور جب نئے شخصیات سامنے ابھر کر نہیں آتے تو ان کو ریپلیس کرتے ہیں بیوروکریسی اور ملٹری. بیوروکریسی اور ملٹری کا کام ہے کہ وہ جو پالیسی پرائم منسٹر دیتا ہے یا جو پریزیڈنٹ دیتا ہے اس کے اوپر منوان عمل کرے, اس کے اوپر سوال جواب نہ کرے, ان کا کوئی کام نہیں ہے پالیسی بنانا. لیکن پاکستان کے اندر جب یہ ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر بیوروکریسی آتی ہے وہ اور ملٹری آتی ہے, وہ پالیسی بناتی بھی ہے اور پالیسی امپلیمنٹ بھی کرتی ہے.
اب اس سینٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے اس کو ذرا آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پنجاب on 10th of January 1949 the governor of Punjab complained against the Nawab of Mamdot, highlighting his incompetence and corruption and the weakness of central government regarding any action against him. 10 जनवरी 1949 کو جو پنجاب کا گورنر ہے، انگریز گورنر ہوتا ہے، وہ یہ شکایت کرتا ہے پرائم منسٹر لیاقت علی خان سے کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے نواب آف ممڈوٹ، وہ بڑا کرپٹ انسان ہے، وہ بڑا نالائق انسان ہے، تو اور یہ شکایت کرتا ہے کہ جو سینٹر ہے وہ کیوں خاموش بیٹھا ہے، وہ کیوں پنجاب کو سیدھا نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ the سینٹر بائی انٹرویننگ ڈیزالو دا گورنمنٹ آف پنجاب، لیاقت علی خان جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ختم کر دیتا ہے۔ In Balochistan, military operations were launched against Kalat state. میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا لیکچر میں کہ جب کلات نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تو قائد اعظم نے جو ہے وہ فوج کو حکم دیا کہ وہ کلات اسٹیٹ کو بائی فورس انیکس کریں، تو ملٹری آپریشن جو ہے وہ کلات میں لانچ کیا گیا۔ The government of NWFP was dismissed in August 1947. جو خان صاحب کی حکومت تھی، جو بادشاہ خان کے بھائی تھے، اس کو جناح کے کہنے پر، وہ جناح جب گورنر جنرل بنا تو اس نے اس کی حکومت ختم کر دی۔ اچھا، ایسٹ بنگال واز اینگری اوور دا نیشنل لینگویج کنٹروورسی، ایسٹ بنگال کے لینگویج کے اوپر غصہ تھا۔ ان کشمیر دا فرسٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بگین، جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا 1947 کے آخر میں اور 1948 کے شروع میں جو ہے وہ کشمیر وار جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ وہ کشمیر کے اوپر جو پرنسلی اسٹیٹ ہے اس کی جو ایکسیشن ہے وہ اس کے ڈوگرا راجا نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر دی، تو یہاں سے جو مجاہدین ہیں ٹرائبل ایریا سے وہ وہاں چلے گئے اور لڑنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے جو ہے جنرل گریسی جو اس وقت کا کمانڈر ان چیف تھا اس کو حکم دیا کہ فوج بھیج دو کشمیر میں، اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں فوج نہیں بھیج سکتا۔ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اگر آپ دیکھو پاکستان کے شروع کے دنوں میں سیاسی طور پہ ہو کیا رہا ہے، سیاسی طور پہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ جو سینٹر ہے وہ صوبوں کے اوپر اوور پاور ہوتا جا رہا ہے، یعنی قانوناً آئین کے تحت یہ ایک صوبے کا حق ہے کہ اس کے اندر جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنا جو ٹینیور ہے، اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کو پورا کرے، لیکن پاکستان کے شروع سالوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ بیسیکلی قائد اعظم نے رکھی۔ جب خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں تو بعد میں یہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، یہ ایک مثال بن جاتا ہے، پر اس کو وہ باقی جو لیڈرز ہیں وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ مثال آج تک چلا آ رہا ہے کہ سینٹر کو جو حکومت نہیں پسند ہوتی صوبے میں وہ اس کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتی ہے، اور وہ صوبہ چیختا چلاتا ہے کہ آپ نے میری حکومت کیوں ڈیزالو کر کیوں جو ہے وہ یہ بیسیکلی یہ وہ ون بائی ون میں وہ غلطیاں گنوا رہا ہوں، یہ وہ مسائل گنوا رہا ہوں جن مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ لانگ ٹرم اس کے بڑے نقصانات ہوئے۔ کمنگ ٹو نیکسٹ سلائڈ، The pro-Islamic party started agitations to convert this state into an Islamic state. اب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی وہ اس میں جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے کہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان، انہوں نے احتجاج شروع کر دیے، جلسے جلوس شروع کرنے کے پاکستان کو اسلامی ریاست بناؤ، پاکستان کو اسلامی ریاست بناؤ، پاکستان کو اسلامی ریاست بناؤ۔ The central cabinet laid a convention that Quaid-e-Azam would attend the cabinet meetings and no policy of any importance would be discussed in his absence. یہ ایک اور انہوں نے مثال قائم کی پاکستان کے لیڈروں نے شروع دنوں میں، اور جو کہ بہت غلط مثال تھی، وہ یہ تھا کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پالیسی جو ہے وہ بناتا ہے اور وہی جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو اس وقت پرائم منسٹر جو لیاقت علی خان تھا، بیسیکلی یہ لیاقت علی خان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیزوں کو لے کر چلیں، لیکن قائد اعظم کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ تھی، قائد اعظم کا ایک اتنا بڑا امیج اور اورا تھا کہ لیاقت علی خان اور ان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قائد اعظم کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے،
اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جب تک قائد اعظم ہوگا تب تک آپ فیصلے کر لو گے، لیکن قائد اعظم کے بعد آپ کیا کرو گے؟ اور وہی ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد کوئی بھی بڑا فیصلہ کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں کر سکا۔ اچھا، اب اس جو کنونشن ہے اس کے اثرات کیا ہوئے؟ دس کنونشن لیڈ دا فالوئنگ امپیکٹس۔ نمبر 1، it was a symbol that Muslim League drew its power and strength from Jinnah and felt his sanction to be vital for the formulation of policy۔ یعنی جو مسلم لیگ سیاسی جماعت تھی وہ اپنی طاقت تھی وہ ڈرائیو کرتی تھی قائد اعظم سے، اور اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، تو جب جناح نہیں ہوں گے تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا پورا سینٹرلائز کر دیا۔ اب جیسے کہ عمران خان کہتا ہے میں نہیں ہوں گا تو تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی۔ Same was the case with Muslim League at that time. The second one is, it represented the first legitimization of extra constitutional authority۔ یعنی ایک صدر آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہے وہ نامنل ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ ریاست کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کا حکومت کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں۔ جیسے کہ اپنا صدر علوی ہے، وہ ملک کے قانون یعنی ملک کے مسائل میں مداخلت نہیں کرتا۔ عمران خان پرائم منسٹر ہے، وہ ساری کی چیزیں چلاتا ہے۔ لیکن جب قائد اعظم کو انہوں نے جو ہے وہ کیبنٹ کا باقاعدہ حصہ بنا دیا تو اس سے یہ کنونشن بنا، یہ روایت بنی کہ جو غیر قانونی اتھارٹی ہے اس کو لیجٹمائزیشن مل گئی۔ It enabled the Governor General to directly commune with the senior levels of civil service without reference to the cabinet۔ کہ جو گورنر جنرل ہے وہ جو سول سرونٹس ہیں، جو چیف سیکرٹریز ہیں، جو سیکرٹریز ہیں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ گورنر جنرل کا قائم ہو گیا۔ اب قائد اعظم کے معاملے میں تو یہ بات ٹھیک ہے، چلیں قائد اعظم واز سپریم لیڈر آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم، وہ اگر ان کا ڈائریکٹ ہو بھی تو سب قائد اعظم کی طرف دیکھتے تھے، سب قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ لیکن قائد اعظم کے جانے کے بعد جو جنرل غلام محمد آتا ہے اگلا گورنر جنرل، وہ اس لنک کو بہت مس یوز کرتا ہے، اور اس مس یوز کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ It made appear that the government was personal not institutional۔ اچھا، وہ جو ماڈرن حکومت ہے ہوتی ہیں وہ ذاتیات پر کام نہیں کرتی ہیں، وہ اداروں پر کام کرتی ہیں۔ اداروں سے کیا مراد ہے کہ پارلیمنٹ ہے وہ اپنا کام خود کرے گی، جو جوڈیشری ہے وہ اپنا کام خود کرے گی، جو کیبنٹ ہے وہ اپنا کام خود کرے گی، جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ اپنا کام خود کرے گی۔ ادارے کام کریں گے، شخصیات کام نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان میں یہ روایت پڑ گئی کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نواز شریف کو جانتے، جی ہم ووٹ نواز شریف کو دیں گے۔ ہم تحریک انصاف کو نہیں جانتے، ہم عمران خان کو جانتے ہیں، جی ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ نہیں، اس سے کیا ہوا کہ جو حکومتیں بنی وہ پرسنل ہونا شروع ہو گئی، جس کا نقصان آج تک ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نقصان جو ہے وہ سندھ آج تک بھگت رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جا کر جو ہے وہ 1979 میں جو ہے وہ انہیں پھانسی دے دی جاتی ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ سندھ میں بھٹو کے نام پر ووٹ ڈلتا ہے۔ یہ پرسنلائزیشن ہے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن بھٹو کے نام پر ووٹ ضرور ڈلتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی بات تھی جب جناح کو ہم نے اتنا گاڈ لائک بنا دیا کہ جہاں پر کوئی بھی کام اس کی پرسنالٹی کے بغیر نہیں ہونا، تو یہ جو گورنمنٹ تھی وہ پرسنل بن گئی، انسٹیٹیوشنل نہیں بنی۔ It represented a reversal of the direction that constitutional development in the subcontinent had taken over the past generation, making the executive more accountable to the other branches of the state۔ جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو سے مراد یہ ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، اور باقی جو بیوروکریٹس وغیرہ ہیں، ملٹری بھی اس میں شامل ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں سول سروس بھی ہے ایگزیکٹو میں۔ تو ایگزیکٹو ہمیشہ جواب دہ ہوتی تھی عدالت کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی۔ یہ ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک کنونشن ہے، لیکن پاکستان میں یہ الٹ ہوا کہ جو باقی ادارے تھے وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئی، اور ایگزیکٹو بہت زیادہ پاورفل ہو گئی۔ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ۔ تو ان تمام پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ سینٹر پاورفل ہوتا گیا۔ سینٹر اسٹارٹیڈ ٹو لیوی ٹیکسز اینڈ پروونسز کوڈ ناٹ ڈو دیئر جاب۔ اچھا، حکومت کا اور ریاست کا، اسٹیٹ کی جو ہے وہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ
ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، اور چونکہ صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، تو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے جو ڈومینز ہیں وہاں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں. جو جتنا اچھا ٹیکس کلیکٹ کرے گا، جتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا، اس سے ملک کے ریونیو کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. لیکن سینٹر نے جب ٹیکس لگانا شروع کر دیا تو صوبے جو تھے وہ کمزور ہوتے چلے گئے، اور صوبوں کو ٹیکس کلیکشن میں جو ہے وہ کوئی اتنے خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں کر سکے، امپروومنٹ نہیں لا سکے. After the death of Jinnah, Pakistan was poured into the rhetoric of Islam or religion by turning to make it a theocratic state. قائد اعظم ایک بذات خود ایک بڑی سیکولر پرسنالٹی تھے. قائد اعظم جو تھے وہ بڑی ایک اسلام اور اسلام کا جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ اسلام کا ایک امیج تھا قائد اعظم کے ذہن میں، لیکن وہ ایک بڑا پروگریسو سا اور بڑا ایک اوپن مائنڈڈ سا جو ہے وہ سوچ تھا. لیکن جیسے ہی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لیاقت علی خان اتنے پاورفل ہوتے نہیں کہ باقی جو اسلام کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ان کو وہ سمجھا سکیں. تو لیکن پاکستان کا جو ہے وہ جو اسلام کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ سے مراد ہے کہ وہ ریاست جس میں جو مولوی ہے، جس میں جو علماء ہیں، وہ اتنے پاورفل ہو جائیں کہ وہ ملک کی ہر چیز کو سنبھالنے لگ جائیں. اس کی طرف جو ہے وہ ملک کو روانہ شروع کر دیا گیا. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہوئی کہ اپوزیشن واز ناٹ ٹالریٹڈ. جو اپوزیشن ہے وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کیا گیا. جمہوریت میں اپوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرتی رہے اور حکومت کو یہ یاد دلاتی رہے کہ تم نے یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام ٹھیک کر رہے ہو. حکومت کے اوپر چیک رکھے، نظر رکھے. اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اپوزیشن کو سب سے بڑی ایگزامپل حسین شہید سہروردی کی ہے. حسین شہید سہروردی ایک بنگالی لیڈر تھے، بہت بڑے نامی گرامی شخصیت تھے وہ. حسین شہید سہروردی نے جو تھا وہ پارٹیشن آف بنگال کی مخالفت کی آخر میں. تو جناح بہت سخت ناراض ہوئے حسین شہید سہروردی سے، اور جب تک قائد اعظم زندہ تھے حسین شہید سہروردی پاکستان ہی نہیں آ سکے، ہندوستان میں تھے. جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حسین شہید سہروردی آتا ہے. اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی حسین شہید سہروردی مسلم اور جو اپوزیشن ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا گیا، ان کے خلاف قوانین لائے گئے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. The language issue and the economic disparity gave way to the growing tensions in Eastern Wing. سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ ایسٹرن ونگ کا تھا، وہ ایسٹ بنگال کا تھا. وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن جو پاور میں تھے وہ یہاں کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن پاور میں آپ لوگ ہو تو ہمیں تو ہمارے حقوق ملنے چاہیے. ہمیں صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے. ہماری جو زبان کا لینگویج والا ایشو اس کو ریزالو کرنا چاہیے. The central government development spending stood 172 crore for East Pakistan during the period 1947-48 to 1960-61 compared with 430 crore for West Pakistan. اگر ہم فگرز پر نظر ڈالیں تو 1947 سے 1960 تک ایسٹ پاکستان کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ 172 کروڑ روپے تھا، صرف 172 کروڑ روپے. اور ویسٹ پاکستان کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ 430 کروڑ روپے تھا. حالانکہ آبادی میں ایسٹ پاکستان زیادہ تھا، لیکن پیسوں کا خرچہ کہاں ہو رہا ہے؟ ویسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں پنجاب اور سندھ، بلوچستان، NWP صوبے شامل ہیں. یہاں پر خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، ایسٹ میں نہیں ہو رہا. تو وہاں کے لوگوں نے تو آواز اٹھانی تھی کہ ہمارے ٹیکس جمع کرتے ہو آپ، ہمارا حق ہے آپ جو ہے ویسٹ پاکستان پر. اور ایک اور اسی زمانے میں 1951 میں ایک اور سیاسی جو ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے کہ دا منسٹری آف لیاقت علی خان واز تھریٹنڈ بائی راولپنڈی کانسپریسی کیس. راولپنڈی کانسپریسی کیس سے کیا مراد ہے؟ 1951 میں جو ہے وہ 50 میں جو ہے وہ لیاقت علی خان کو اوور تھرو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. ایک پاکستان میں ایک پارٹی ہوتی ہے، اس پارٹی کا نام ہے دی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان. اس میں کمیونسٹ سارے لوگ تھے جو کمیونزم پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے پاکستان کو ایک کمیونسٹ ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس میں کچھ فوجی بھی شامل تھے، کچھ سیاسی لوگ. سجاد ظہیر ایک شخص کا نام تھا، فیض احمد فیض کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ تھا. جنرل اکبر خان تھا. یہ لوگ تھے. انہوں نے مل کر لیاقت علی خان کے خلاف ایک سازش کی، اور اس میں جو ہے وہ پورا ان کا پلان یہ تھا کہ لیاقت علی خان کی حکومت کو ہم ختم کریں گے. ختم کرنے کے بعد جو ہے ہم کمیونسٹ ملک بنا لیں گے.
تو وہ بعد میں پتہ لگ گیا تھا، لیکن وہ راولپنڈی کانسٹیٹوئنسی کیس ناکام ہوا. لیکن اس سے ایک چیز پتہ لگی کہ شروع کے ہی دنوں میں، کچھ سالوں میں، 3 سال ہو گئے تھے پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی. اینڈ الٹیمیٹلی لیاقت علی خان واز assassinated on October 16, 1951 by سید اکبر. 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں سید اکبر نامی ایک شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. سید اکبر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ افغان تھا، اس نے اٹھ کر جو ہے وہ لیاقت علی خان کو قتل کر دیا. اس کے اوپر آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے کون تھا. بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پھر بعد میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی، لیکن جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی وہ ایک آئی جی کر رہا تھا پولیس کا. اس نے انویسٹیگیشن شروع کی. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہیں تمام ثبوت اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد وہ بالکل آخری مراحل میں پہنچا. اسے پتہ لگ گیا تھا کہ کون ہے جس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا. وہ جہاز میں بیٹھا اور اس نے وہ جتنے ثبوت اور لیاقت علی خان کے کپڑے اور وہ خون والی چیزیں اور کاغذات سب کچھ اس کے پاس تھی. وہ جہاز میں جا رہا تھا تو جہاز میں کسی نے بوم رکھا اور جہاز ہی اڑا دیا. اس میں آئی جی پولیس بھی چلا گیا اور لیاقت علی خان کے ڈیتھ کے جو ثبوت ہے وہ بھی سارے کے سارے چلے گئے. سو یہ پاکستان کے شروع کے سال تھے جس میں بہت زیادہ کانسپریسیز جو ہیں وہ شروع ہو گئی. کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. After the death of لیاقت علی خان, غلام محمد, the finance minister, became the governor general and خواجہ ناظم الدین became the PM. لیاقت علی خان کے ڈیتھ کے بعد فائنانس منسٹر گورنر جنرل بن گیا، اور گورنر جنرل اس وقت غلام خواجہ ناظم الدین تھا، وہ نیچے آ کے وہ پرائم منسٹر بن گیا. خواجہ ناظم الدین was a pious person yet incompetent. During his tenure, anti-Ahmadiyya movement began in Punjab and martial law was imposed in Lahore to control the situation. خواجہ ناظم الدین بحیثیت ایک شخصیت سیاسی رہنما کے ایک بہت عاجز انسان تھے اور بہت زبردست شخص تھے، لیکن ان کی عاجزی کی کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ نااہل تھے. وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، وہ حکومت چلا نہیں سکتے تھے. اسی کے ہی دور میں جو احمدیز ہیں جن کو قادیانی بھی کہتے ہیں، ان کے خلاف تحریک چلی، اور اس تحریک کو وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے. تو حتیٰ کہ پھر 1954 کے اندر جو ہے وہ پھر 53 کے اندر جو ہے وہ لاہور میں ماشاء اللہ لگانا پڑا. یہ وہ پہلی دفعہ تاریخی غلطی تھی کہ جو سول لوگ تھے وہ کسی بھی تحریک کو پکڑنے میں یا اس کو سبڈیو کرنے میں ناکام ہوئے تو فوج کو بلانا پڑا. جب فوج آتی ہے اور لاہور کو کچھ ہی دنوں میں جو جل رہا ہوتا ہے اس کو فوراً کنٹرول کر لیتا ہے، تو فوج کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں. یہ یہاں سے وہ تاریخی غلطی ہے جو ہو جاتی ہے، اور بعد میں فوج جو ہے وہ مسلسل پاکستان کی سیاست میں مداخلت شروع کرتی ہے. On April 17, 1953, غلام محمد dismissed the ministry of خواجہ ناظم الدین. اب یہ وہ دوسری بہت بڑی غلطی ہے جو خواجہ ناظم الدین وہ غلام محمد کرتے ہیں. وہ خواجہ ناظم الدین کی منسٹری کو ہی ختم کر دیتے ہیں. The real power then swept to اسکندر مرزا, ایوب خان and غلام محمد کا ڈسٹرائیکا. اب جو سیاست ہے وہ صرف تین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں ملک میں. ایک سکندر مرزا جو کہ اس وقت فائنانس منسٹر ہوتا ہے، دوسرا ایوب خان جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور تیسرا غلام محمد جو گورنر جنرل ہے. اور یہ تین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور خود کو پاور میں رکھنے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا. یہ لوگ تین ہوتے تھے، جس کو چاہتے تھے حکومت میں لے آتے تھے، جس کو چاہتے تھے حکومت سے باہر نکالتے تھے. خواجہ ناظم الدین کو نکالنے کے بعد after the dismissal of ناظم الدین, محمد علی بوگرا was appointed as the prime minister. He presented his formula in the constituent assembly known as Bogra formula. تو محمد علی بوگرا کو پھر لایا گیا، لیکن محمد علی بوگرا کا جو فارمولا تھا وہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. کیونکہ ان کے پاور کے اوپر جو ہے وہ قدغن پڑ رہی تھی. تو اس لیے it seemed as this would restrict the power of غلام محمد. Thus on October 24, 1954 the constituent assembly was dissolved. وہ جو پہلی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی جو 79 ممبرس تھے ان کو ہی غلام محمد نے ختم کر دیا. یہ آئین سازی کے جو 9 سال لگے اس میں یہ وہ تھی کہ پوری کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہی ختم ہو گئی. نیکسٹ سلائڈ. After the dissolution of Constituent Assembly, Maulana Tamizuddin filed a case
against this act, and the Sindh High Court favored Maulana Tamizuddin. However, the Supreme Court under Justice Munir validated the act of Ghulam Muhammad under the doctrine of necessity. जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना तमीज़ुद्दीन, वो केस करते हैं सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में तीनों अंग्रेज़ जज बैठे होते हैं, और वो तीनों के तीनों अंग्रेज़ जज जो हैं वो मौलाना तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला देते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद ने गलत किया। उसके पास कोई अख्तियार नहीं है असम्बली को वो करने का, डिज़ोल्व करने का। लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, फेडरल कोर्ट उसको उस वक्त कहते हैं। फेडरल कोर्ट में जाने के बाद जो जस्टिस कॉर्नीलियस हैं, वो भी अंग्रेज़ हैं, वो इतने हक़ परस्त शख्स हैं कि उन्होंने ग़ुलाम मोहम्मद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिए। लेकिन उस वक़्त का जो चीफ़ जस्टिस है, चीफ़ जस्टिस मुनीर, वो ग़ुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर, अयूब ख़ान और उनके साथ मिलकर वो उसके काम को लेजिटिमाइज़ कर देते हैं कि ठीक है, आपने सही काम किया अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, यानी बवजह ज़रूरत। तो ये वो पहला जुडिशल गलती थी पाकिस्तान की तारीख़ में कि जुडिशरी ने उठकर एग्जीक्यूटिव के एक गलत काम को लेजिटिमाइज़ किया। फिर बाद में जितने भी मार्शल लॉज़ मुल्क में लगे वो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत लगे, और आज भी लोग जस्टिस मुनीर को इसी बात पर याद करते हैं कि उसने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी देकर मुल्क का कबाड़ा कर दिया। In the new cabinet, Ayub Khan, the CNC was made the defense minister. 1 unit scheme was implemented. इससे और तबाही दूसरी क्या हुई कि जो कमांडर इन चीफ है आर्मी का, वो कभी भी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनता डेमोक्रेसी में। वो यूके उठा लो, अमेरिका उठा लो, इंडिया उठा लो, कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो एक सिविलियन बंदा होता है, उसके अंडर जो है वो फ़ौज होती है, वो फ़ौज को संभालता है। लेकिन पाकिस्तान में अनहोनी ये हुई कि अयूब खान जो कमांडर इन चीफ था फ़ौज का, उसको उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, और पाकिस्तान की तमाम डिफेंस पॉलिसी फ़ौज जो है वो चलाने लग गई। जब फ़ौज चलाने लग गई तो ऐसा ऐसा वो कैपेबल करने लगे, फिर बाद में इकॉनमी और बाद में पॉलिटिक्स पे भी जो है वो आने लग गई। 1 यूनिट स्कीम कहते हैं जी कि ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा है और बाकी जो वेस्ट पाकिस्तान दूसरा सूबा है, ये भी इम्प्लीमेंट किया गया। When Bogra was sent away, Chaudhry Muhammad Ali became the prime minister and he successfully enacted the first constitution of Pakistan. अच्छा, जब बोगरा फार्मूला उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बोगरा को भी निकाल दिया मुल्क से बाहर, हुकूमत से बाहर, और इसकी जगह चौधरी मोहम्मद अली को ले आए। चौधरी मोहम्मद अली को 1.5-2 साल मेहनत से उसने आइन दिया, तो वो जो है वो 1956 का आइन। इलेक्शंस वर डिलेड ड्यू टू द कंफ्यूजन और जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट, दस चौधरी मोहम्मद अली रिजाइंड एंड हुसैन शहीद सरूदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो चौधरी मोहम्मद अली, इस वजह से उसने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। उसने कहा था कि ये क्या चल रहा है, और हुसैन शहीद सरवदी प्राइम मिनिस्टर बना। फिर हुसैन शहीद सरवदी के साथ भी इनकी नहीं बन पाई तो उसे भी निकाल दिया। फिर आई चंद्रगर को बनाया, फिर उसे भी निकाल दिया। फिर फ़िरोज़ ख़ान नून बनाया, फिर फ़िरोज़ ख़ान नून को भी निकाल दिया। तो ये 3 जो अशख़ास थे, ग़ुलाम मोहम्मद, अयूब ख़ान और सिकंदर मिर्ज़ा, इन्होंने कुर्सी के खेल के दौरान खेलते हुए मुल्क के 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। हालांकि एक प्राइम मिनिस्टर का वक्त जो टेन्योर है वो 5 साल होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक 1947 से लेकर आज 2021 तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। और ये हमारी बदनसीबी है कि एक वज़ीर आज़म जो आवाम के वोटों से आता है, उसके पास आवाम का मैंडेट होता है, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें फ़ौज आती है, वो किसी न किसी बात पर उसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म को निकाल बाहर कर देती है। और हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि वो किसी भी गैर कानूनी एक्ट को, इस्टेब्लिशमेंट को रोक नहीं सकती। तो ये वो शुरू की कहानियाँ हैं 1947 के बाद से 58 तक। अच्छा, इसके बाद होता क्या है? On September 21, 1958, violence occurred in East Bengal Assembly, which resulted in the death of Deputy Speaker. जो सियासी लोग हैं वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि 21 सितंबर 1958 को ईस्ट बंगाल की असम्बली में लड़ाई हो जाती है, और वो एक शख्स जो है वो कुर्सी फेंकता है, वो जाकर डिप्टी स्पीकर को लग जाती है, और डिप्टी स्पीकर के सर पर लगने के बाद वो डिप्टी स्पीकर की डेथ हो जाती है, डिप्टी स्पीकर मर जाता है। तो डिप्टी स्पीकर जब मर जाता है तो ऊपर जो शख्स बैठे हुए हैं 2, सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब ख़ान,
وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب آئین کو ہم نے چلنے نہیں دینا، ہم نے 1956 کے قانون کو چلنے نہیں دینا، اور پھر وہ 27 اکتوبر کو 1958 کو جنرل اعظم خان، جنرل برکی، ایوب خان اور سکندر مرزا جو ہے وہ 7 اکتوبر کو مارشل لا لگا دیتے ہیں۔ جب وہ مارشل لا لگاتے ہیں تو ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیتا ہے سکندر مرزا، اور خود پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ سکندر مرزا کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کے، کیونکہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ پھر ان دونوں کے آپس میں سازشیں چلتی ہیں، اور سازش چلنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایوب خان، سکندر مرزا کوشش کرتا ہے کہ ایوب خان کو کسی طرح سے ڈی پوسٹ کر دیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ سکندر مرزا ایوب خان کو ڈی پوسٹ کرتا، 27 اکتوبر 1958 کی رات کو جنرل اعظم خان، جنرل برکی، جنرل خالد شیخ جو ہے سکندر مرزا کے گھر پہ رات کو جاتے ہیں، اور اسکندر مرزا کو نیند سے اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد اس کے سر پہ بندوق رکھتے ہیں، گولی، اور کہتے ہیں جی کہ تم نے یہاں سے ریزائن کرنا ہے۔ اور پھر اس سراسیمگی کے عالم میں جو سکندر مرزا ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایوب خان جو ہے وہ 1958 کو پاکستان کا واحد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور پھر سکندر مرزا کو وہ ملک سے ایگزائل میں باہر بھیج دیتا ہے، اسے ملک بدر کر دیتا ہے۔ سو یہ وہ پاکستان کی پہلے 11 سال کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ کس طرح سے آئین کے اوپر اور کس طرح سے جو ہے وہ پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کا کھیل کھیلا گیا، اور کھیلنے کے بعد ملک کو آئین سے، جمہوریت سے، عوامی بالادستی سے، پارلیمنٹ سے محروم کیا گیا۔ اور یہ وہ بنیادی غلطیاں تھیں کہ جب مارشل لا لگا، فوج کا کوئی کام نہیں ہے ملک کی سیاست میں مداخلت، فوج کا کوئی کام نہیں ہے ملک کو چلانا، فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ملک کو سنبھالے، فوج کا صرف اور صرف کام ڈیفنس ہے، بارڈر کے اوپر ہے، اور ملک کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ ملک کو چلانا یہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے، ملک کو چلانا ایک وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ملک کو چلانا جمہوریت میں عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہماری تاریخ میں وہ بدترین غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم سب اس سچویشن میں ہیں کہ نہ اکانومی ٹھیک ہے، نہ ہماری ڈیفنس ٹھیک ہے، نہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہے۔ آئے روز جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ وقت گزار نہیں پاتا، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑتی ہیں۔ سو یہ وہ بنیادی غلطیاں تھیں 1947 سے 1958 تک جس نے ملک کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ تو اگلے لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ وہ 1958 کا اور جو ایوب خان کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو میں ٹیک اپ کروں۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، ول میٹ یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔